السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلباء عزیز، آج ہم لوگ القراءة الرشیدہ الجزء الثانى کا 22واں سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے الأسد والثعلب، یعنی شیر اور لومڑی۔ الاسد کا معنی شیر ہوتا ہے، جمع اس کی آساد اسود، اسودن اور اسدن آتی ہے۔ اسی طرح سے الثعلب کا معنی لومڑی ہوتا ہے، جو کہ مکر اور فریب میں مشہور ہے، ضرب المثل ہے۔ اس کی جمع ثعالب آتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر چند نئے کلمات ہیں، ان میں سے پہلا کلمہ ہے متنعم۔ یہ تنعم یتنعم تنعما، جس کا معنی خوشحال ہونا، آسودہ حال ہونا ہوتا ہے، اسی کا یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی خوشحال آسودہ حال۔ اس کی جمع متنعمون آتی ہے۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے تہابو، یہ ہابا یہابو، جس کا معنی خوف کھانا، ڈرنا، تعظیم کرنا ہوتا ہے، اسی کا یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ ایک عورت ڈرتی ہے یا ڈرے گی، وہ ایک عورت تعظیم کرتی ہے یا تعظیم کرے گی۔ ایسے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہے، لیکن یہاں پر مراد واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہی ہے۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے اشرفا، اشرفا یشرف و اشرافاً، اعلیٰ صلہ کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے تمارضا، تمارضا یتمارض تمارضاً، بیمار بننا، بیماری کا بہانہ کرنا، یعنی بیمار نہ ہونے کے باوجود خود کو بیمار ظاہر کرنا۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے اعتزال، اعتزال یعتزل، اعتزال کا معنی ہوتا ہے پس و پیش کرنا، تردد کرنا، اسی کا اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی پس و پیش کرنے والا، تردد کرنے والا۔ نأتنس، اعتنس یأتنس اعتناس، مانوس ہونا، گھل مل جانا۔ یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہم مانوس ہو جاتے ہیں یا مانوس ہو جائیں گے، ہم گھل مل جاتے ہیں یا گھل مل جائیں گے۔ اول، اول یعول، تعویل کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ اس کے بعد اصل سبق شروع کرتے ہیں۔ کان اسد یعیش فی مکان یکثر فیہ الشجر وکان متنعما محترما تہابہ کل الوحوش فی الاحراش لشدت بأسہ۔ کان اسد یعیش، ایک شیر زندگی گزارتا تھا، ایک شیر رہتا تھا، فی مکان، ایک ایسی جگہ میں، ایک ایسے مکان میں، یکثر فیہ الشجر، جس جگہ میں درخت کی کثرت تھی، جہاں پر بہت سے درخت تھے۔ وکان متنعما محترما، اور وہ خوشحال، آسودہ حال اور باعزت تھا، محترم تھا۔ تہابہ کل الوحوش فی الاحراش، تہابہ، اس سے یعنی شیر سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ کل الوحوش، ہر جانور، تمام جانور۔ فی الاحراش، احراش یہ ہرشن اور ہرشن کی جمع ہے، جہاں پر شیر رہتا ہے، جنگل، جھاڑی، بیابان، اسی کو ہرشن اور ہرشن کہا جاتا ہے، اسی کی جمع یہ احراش ہے۔ فی الاحراش، بیابان میں، جنگل میں۔ تہابہ کل الوحوش، تمام جانور اس سے ڈرتے تھے۔ فی الاحراش، بیابان میں، جنگل میں۔ کیوں ڈرتے تھے؟ ڈرنے کی وجہ کیا تھی؟ لشدت بأسہ، اس کے حملہ کے شدید ہونے کی وجہ سے، اس کے سخت حملہ کی وجہ سے۔ بأسن کا معنی ہوتا ہے شدت حملہ، حملہ کی سختی، جنگ کی سختی۔ اسی طرح سے خوف اور ڈر کو بھی بأسن کہا جاتا ہے، اس کی جمع اب اسن آتی ہے۔ اس عبارت میں متنعما اور محترما، یہ دونوں کلمات منصوب ہیں کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد آگے عبارت ہے ولما شاخ ضعف ولم يعد يقوى على اصطياد قوته كما كان أيام قوته حتى أشرف على الموت فعمد إلى الحيلة لتحصيل غذائه ما دامت القوة قد زالت منه۔ ولما شاخ، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا، ضعف تو کمزور ہو گیا، ولم يعد یقوی علی اصطیاد قوتہ، اور اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے
شکار کرنے پر وہ قادر نہ ہو پایا، استطاعت نہ رکھ پایا، کما کان ایام قوتہ، جیسا کہ وہ اپنی قوت اور طاقت کے دنوں میں تھا، جب قوت تھی، طاقت تھی، جب وہ جوان تھا اور شکار کرتا تھا، اس طرح سے وہ شکار کرنے پر قادر نہ ہو پایا، حتی اشرف علی الموت، یہاں تک کہ وہ موت سے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ موت اس کے قریب آ گئی، فعمد الی الحیلۃ لتحصیل غذائہ، بس اس نے قصد کیا، ارادہ کیا حیلہ کی طرف، تدبیر کی طرف، لتحصیل غذائہ، اپنی غذا، اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے، ما دامت القوت قد زالت منہ، جب تک کہ قوت اور طاقت قد زالت منہ، اس سے زائل ہو، ختم ہو، جب تک کہ اسے قوت اور طاقت نہ ملے، وہ اپنی غذا اور خوراک حاصل کرنے کے لیے وہ تدبیر اپنائے گا، وہ حیلہ اپنائے گا۔ اس عبارت میں القوت کا لفظ مرفوع ہے، سبب یہ ہے کہ یہ مادامت جو کہ افعال ناقصہ میں سے ہے اسی کا اسم ہے۔ فتمارز واعتزل فی غار، تمارز یتمارز، تمارزن کا معنی ابھی بتایا گیا تھا کہ بیمار نہ ہونے کے باوجود خود کو بیمار ظاہر کرنا، بیمار بننے کا بہانہ بنانا۔ فتمارز، پس اس نے بیمار بننے کا بہانہ بنایا، پس اس نے خود کو بیمار ظاہر کیا۔ واعتزل فی غار، اور وہ ایک غار میں الگ ہو گیا، کنارہ کش ہو گیا، دوسروں سے جدا ہو گیا۔ حتی اذا اتت الوحوش لزیارتہ قتلها غدرا، یہاں تک کہ جب جانور اس کے پاس آتے تھے، لزیارتہ، اس سے ملنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے، قتلها غدرا، تو ان جانوروں کو وہ قتل کر دیتا تھا، مار ڈالتا تھا دھوکہ سے، دھوکہ دے کر کے۔ وافترسها داخل الغار واکلها، افترس یفترس افتراس، الفریسة کا معنی ہوتا ہے شکار کو پھاڑ ڈالنا۔ وافترسها، اور ان جانوروں کو وہ پھاڑ ڈالتا تھا، داخل الغار، غار کے اندر، واکلها، اور وہ انہیں کھا لیتا تھا۔ اکلها میں ہا ضمیر کا مرجع الوحوش ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی چیزیں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔